ادھر سارجنٹ فلیچر اچھلتی ہوئی پچھلی گاڑی پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ خچروں کو تیز بھگانے کے لیے اتنے زور زور سے چلا رہا تھا کہ ٹاپوں کی آوازیں بھی ماند پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، ڈاکو کسی لمحہ بھی اسے آ کر پکڑ لیں گے۔ اتنے میں بوڑھا سپاہی بڑے زور سے چلایا، گھڑ سوار سرخ وردی والے، وہ مارا، ہم لوگ محفوظ ہیں۔ سارجنٹ فلیچر نے گرد و غبار کے بادلوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ بوڑھے سپاہی نے سچ کہا تھا، گھڑ سوار پولیس کا ایک دستہ تیزی سے ادھر آ رہا تھا۔ ڈاکو ولسن نے بھی پولیس کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو روکا۔ اب یہاں سے تیزی سے بھاگ چلو، ولسن اپنے گھوڑے کو گھماتے ہوئے چلایا۔ اس بار ہم لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ آنے والے سپاہیوں کے انسپکٹر نے ڈاکوؤں کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکوؤں کے گھوڑے بہت تیز رفتار ہیں اور وہ کافی دور بھی نکل چکے ہیں، لہٰذا تعاقب کرنا بیکار ہوگا۔ آپ لوگ عین وقت پر آ گئے، بوڑھے سپاہی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں تو اس سے پہلے بھی مجھے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، مگر اس مرتبہ جتنی مشکلات درپیش آئیں اتنی کبھی نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر مدد کرنے والے سپاہیوں کا افسر بولا، سپرنٹنڈنٹ فوربس کو یہ اندیشہ تھا کہ تم لوگوں کو راستے میں کہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اور پھر تم لوگوں کو آنے میں دیر بھی تو ہو گئی تھی، کیا بات ہوئی؟ سپاہی نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ میک ڈونلڈ اور فلیچر کے درمیان کیا جھگڑا ہوا۔ سارجنٹ فلیچر نے انسپکٹر میک ڈونلڈ پر گولی چلا دی، شاید ان کو بہت زیادہ تاؤ آ گیا تھا۔ سارجنٹ فلیچر نے اپنی مدافعت میں کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا کہ فورٹ ایگل پہنچ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہاں سے یہ سب سپاہی گاڑیوں کو لے کر آہستہ آہستہ فورٹ ایگل پہنچے۔ دو سپاہی سارجنٹ فلیچر کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ سارجنٹ اس وقت حراست میں تھا۔ انسپکٹر میک ڈونلڈ کو لوگ ہسپتال لے جانے لگے۔ سارجنٹ فلیچر نے اچٹتی نظروں سے انسپکٹر میک ڈونلڈ کو دیکھا۔ میک ڈونلڈ کی گردن دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس کے کوٹ کا کالر کھلا ہوا تھا۔ سارجنٹ اس کی گردن دیکھ کر سکتے میں آ گیا، اس کا سر چکرانے لگا۔ سپاہیوں نے اس کو سہارا دیا اور اسے سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ سارجنٹ فلیچر سپرنٹنڈنٹ کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سپرنٹنڈنٹ نہایت ناراض بیٹھے تھے کیونکہ بوڑھا سپاہی ان کو سارا واقعہ سنا چکا تھا۔ یہ آخر تم کو کیا ہو گیا تھا؟ سپرنٹنڈنٹ فوربس نے حیرت سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بزدل نہیں ہو، مگر آج تم نے جو حرکت کی اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ سارجنٹ فلیچر نے میز پر ہاتھ ٹیک کر کہا، انسپکٹر میک ڈونلڈ ایک دغا باز آدمی ہے، دھوکے باز ہے۔ وہ ایڈورڈ بیرنگ ہے، ڈاکو ولسن کا ساتھی۔ یہ سن کر سپرنٹنڈنٹ بالکل سناٹے میں آ گیا۔ یہ تو بڑا سنگین الزام ہے، وہ کچھ توقف کے بعد بولے۔ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ سارجنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ جی نہیں، ابھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میک ڈونلڈ ہی ایڈورڈ بیرنگ ہے۔ سپرنٹنڈنٹ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ جب تک انسپکٹر میک ڈونلڈ تمہارے اس سنگین الزام کا جواب دینے کے لائق نہیں ہوتا، اس وقت تک تم کو حراست میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر تم ثبوت پیش نہ کر سکے تو تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ایک دن گزر گیا اور سارجنٹ فلیچر اپنے کمرے میں قید رہا۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا کہ کوئی ایسی بات ذہن میں آ سکے جس سے سپرنٹنڈنٹ فوربس کی تشفی ہو سکے۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، میک ڈونلڈ تو یہ قبول کرنے سے رہا کہ وہ ڈاکو ولسن کے گروہ سے ملا ہوا ہے، لہٰذا اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ڈاکو ولسن سے یہ بات کہلوائی جائے، مگر وہ تو کسی خفیہ مقام پر چھپا ہوا ہے، اسے تو میں ایک ہفتے میں بھی تلاش نہ کر سکوں گا۔ دوسرے دن شام کے وقت سپاہیوں کا ایک جتھا ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آیا۔ قیدی کو لاتے وقت سپاہیوں کے ایک افسر نے بڑی خوشی سے
फाटक वाले सिपाही से कहा, हमने स्लिम कार्टर को पकड़ लिया जो विल्सन का दस्ते रास्त है। ये हमारी पहली कामयाबी है। ये सुनकर सार्जेंट फ्लेचर लपक कर खिड़की के पास आ गया और बाहर देखने लगा। अफसर कह रहा था, कैदी को सुप्रिटेंडेंट के पास ले जाओ, वो इससे सवालात करना चाहेंगे। शाम के धुंधलिके में फ्लेचर ने देखा कि कैदी के घोड़े की टापों पर कीचड़ लगी हुई है। उसकी आंखें तेज़ी से चमकने लगीं। वो सोचने लगा, ये कीचड़ तो सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, दलदल। विल्सन वहीं छुपा होगा, मगर सुप्रिटेंडेंट से ये कहना बेकार होगा। मुझे खुद यहाँ से भाग निकलना चाहिए। सार्जेंट फ्लेचर के कमरे के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था और फ्लेचर के पास कोई हथियार भी ना था, क्योंकि सब हथियार रखवा लिए गए थे। मगर इससे भी फ्लेचर की हिम्मत कम ना हुई। जब अंधेरा खूब हो गया तो उसने चुपके से खिड़की खोली और परेड के मैदान में कूद गया। पहरे वाला सिपाही अपनी जगह से नहीं हिला। इसका मतलब ये था कि सिपाही ने कोई आहट नहीं सुनी। चुनाचे फ्लेचर तेज़ी से उस जंगले के पास पहुंच गया जो किले के चारों तरफ बड़े बड़े लट्ठों से बनाया गया था। काले काले लट्ठों पर ओस पड़ने से वो खूब चिकने हो रहे थे। फ्लेचर जानता था कि इन लट्ठों पर चढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। मुझे सीढ़ी तक जाना पड़ेगा, उसने सोचा और उस संतरी को देखने लगा जो सीढ़ी के ऊपर वाली मचान पर खड़ा पहरा दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी पर चढ़ने लगा। वो जानता था कि बचकर निकलना नामुमकिन है। रुक जाओ, कौन है? संतरी चिल्लाया। सार्जेंट फ्लेचर का मुक्का बड़े ज़ोर से संतरी के जबड़े पर पड़ा। संतरी कराहता हुआ लकड़ी के फर्श पर ढेर हो गया। फ्लेचर ने कहा, माफ़ करना संतरी, मेरा जैक विल्सन से मिलना बड़ा ज़रूरी है। संतरी के ललकारने और फिर गिरने से जो शोरो गुल हुआ तो चारों तरफ से सिपाही परेड के मैदान में निकल आए और फ्लेचर के सर के ऊपर से गोलियां सनसनाती हुई गुजरने लगीं। फ्लेचर के सामने नीचे ग्याहस्तान दिखाई दे रहा था। संतरी वाली मचान से ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा था। फ्लेचर के लिए वहाँ से कूदना बड़ा दुश्वार था, मगर इसके सिवा और कोई सूरत भी ना थी। चुनाचे वो दिल कड़ा करके कूद पड़ा और लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया। फिर उसे घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दीं, क्योंकि सवार तआकुब में किला से निकल आए थे। वो बिल्कुल दम साधे ज़मीन से चिपका रहा। जब सवार दूर निकल गए तो वो उठा और तेज़ी से आगे रवाना हो गया। मुझे घूमकर शहर पहुंचना होगा और वहां से एक घोड़ा हासिल करना होगा, फ्लेचर ने अपने दिल में कहा और लंगड़ाता हुआ लट्ठों की चार दीवारी की आड़ में बढ़ता चला गया। उसका दाहिना टखना बिल्कुल सुन्न हो गया था और उसकी बाएं टांग में बड़ा दर्द हो रहा था। दीवार पर से छलांग मारते वक्त उसे चोट आ गई थी। 20 मिनट बाद जब वो तेज़ी से घोड़े पर सरपट रवाना हुआ तो उसके दर्द में कुछ कमी हो गई थी। उसने शहर की एक सराय से एक घोड़ा चुरा लिया था। वहाँ पर चंद घोड़े बाहर बंधे हुए थे। वो ग्याहस्तान में आगे बढ़ता चला गया और उसी दलदल के करीब पहुँच गया, जिसके बारे में उसने 5 दिन पहले ये समझा था कि यहाँ पर डाकू नहीं छुप सकते। मगर विल्सन का जो साथी गिरफ्तार करके लाया गया था, उसके घोड़े की टापों पर जो कीचड़ थी, उसके बारे में शको शुबा की गुंजाइश कतई ना थी। इतने में वो काली काली दलदल के पास पहुंच गया। वो सोचने लगा कि इस दलदल पर से गुज़रने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, मगर मुझे उस रास्ते को तलाश करने में तो 1 महीना लग जाएगा और शायद इससे पहले ही मैं इस दलदल में धंस कर ख़त्म हो जाऊंगा। सार्जेंट फ्लेचर घोड़े पर से उतर पड़ा और दलदल के किनारे को बड़े गौर से देखने लगा। उसे कोई ऐसा निशान नज़र ना आया जिससे ये पता चलता कि इस पर से कोई हाल ही में गुज़र चुका है, मगर इतने में यकायक एक चीज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। दलदल पर बर्च के दरख्त की चिकनी चिकनी छाल पड़ी हुई थी। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस दरख्त की छाल को अपने पैरों के नीचे बांध लूँ
تو پھر شاید میں اس دلدل پر بغیر دھنسے ہوئے چل سکوں۔ اور ہاں، کچھ فاصلے پر میں نے برچ کے درخت تو دیکھے ہیں۔ اس خیال سے اسے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ اپنے ٹخنے کی چوٹ اور ٹانگوں کے درد کو بالکل بھول گیا اور اچک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ گھوم کر برچ کے درختوں کے پاس پہنچ گیا۔ درخت کی چھال بڑی آسانی سے نکل آئی۔ پھر دلدل کے پاس پہنچ کر اس نے چھال کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے اپنے دونوں پیروں کے نیچے باندھ لیے اور آہستہ آہستہ اس خطرناک دلدل پر ایک ایک قدم رکھنے لگا۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدموں کے ساتھ درخت کی چھال چھپا چھپ دلدل پر پڑتی رہی اور وہ پھچا پھچ آگے بڑھتا گیا، مگر وہ دلدل میں دھنسا نہیں۔ اس طرح آگے بڑھنے میں بڑی دیر لگی، کیونکہ اگر ایک قدم بھی غلط پڑ جاتا تو وہ دلدل میں دھنس کر مر جاتا۔ پھر کچھ دور جا کر اسے آگ کی مدھم مدھم روشنی نظر آئی اور 4 بوسیدہ خیمے دکھائی دیے۔ یہ خیمے سخت زمین پر نصب تھے۔ زمین کا یہ ٹکڑا کیچڑ کے سمندر میں بالکل ایک جزیرہ بنا ہوا تھا۔ اس طرح سے اسے ڈاکوؤں کے چھپنے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ اب جو بے ساختہ اس کا ہاتھ پستول تلاش کرنے کے لیے پیٹی پر پڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کوئی بھی ہتھیار نہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ڈاکوؤں کو ان کے بھٹ میں سے نکالنے کی کیا ترکیب کی جائے۔ خشک زمین پر نہ تو کوئی آواز تھی اور نہ کسی قسم کی حرکت۔ فلیچر نے سوچا کہ ڈاکو اپنے خیموں میں سو رہے ہوں گے۔ پھر اس نے آگ کی طرف دیکھا جو اب قریب قریب ٹھنڈی ہونے والی تھی۔ اتنے میں اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ دبے پاؤں آگے گیا اور آگ کے پاس پہنچ گیا اور لکڑی کا جو ٹکڑا ابھی جل رہا تھا اسے اٹھا لیا اور اس جلتی ہوئی لکڑی سے اس نے سارے خیموں میں آگ لگا دی۔ ذرا ہی دیر میں شعلے بھڑکنے لگے اور دھواں اٹھنے لگا۔ ڈاکو گھبرا کر خیموں کے باہر نکل آئے۔ اتنے میں اندھیرے میں سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، تم کو گھڑ سوار سپاہیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اپنے اپنے ہتھیار ڈال دو اور گرفتار ہو جاؤ۔ فلیچر نے 2 مرتبہ اسی طرح للکارا اور یہ امید لگائی کہ شاید یہ فریب چل جائے۔ ڈاکوؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ جھپٹ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دلدل کے ان محفوظ راستوں کی طرف بھاگنے لگے جو ان کو معلوم تھے۔ فلیچر ان کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو اپنے پیروں کے نیچے درخت کی چھال باندھے ہوئے تھا، مگر وہ آگے بڑھتا گیا اور محفوظ سخت زمین تک پہنچ گیا۔ اتنے میں اسے گھوڑوں کی زین لگام کی آواز سنائی دی۔ گھڑ سوار سپاہیوں کی ایک ٹولی اندھیرے میں سامنے سے آتی دکھائی دی اور ڈاکو ولسن کا گروہ اس ٹولی کے درمیان ہتھ کڑیاں پہنے چلا آ رہا تھا۔ سارجنٹ فلیچر، آنے والے پولیس افسر نے فلیچر کو دیکھ کر آواز دی، کیا تم ہی نے ان سانپوں کو اس دلدل میں سے نکالا ہے؟ جی ہاں انسپکٹر صاحب، فلیچر نے جواب دیا اور اپنے پیروں سے چھال کو الگ کیا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ میرا تعاقب کیا جائے گا اور سپاہی اس دلدل کے چاروں طرف چکر لگائیں گے۔ اب قلعے چلو، ولسن کو وہاں پہنچ کر ایک آدمی کو شناخت کرنا ہے۔ جب یہ لوگ فورٹ ایگل پہنچے تو صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ انسپکٹر میک ڈونلڈ کا آپریشن کیا جا چکا تھا اور گولی نکالی جا چکی تھی۔ اب جو اس نے ولسن کو دیکھا تو وہ بالکل بدحواس ہو گیا۔ سپرنٹنڈنٹ فوربس صرف میک ڈونلڈ کا چہرہ ہی دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ولسن اور میک ڈونلڈ میں گٹھ جوڑ ہے، مگر ولسن نے خود ہی اپنے دوست کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اگر میں جیل میں جاتا ہوں تو ایڈورڈ بیرنگ بھی میرے ساتھ جائے گا، ولسن نے غرا کر کہا۔ اس نے خزانے والی گاڑیوں کے معاملے میں ہم کو دھوکہ دیا۔ بعد میں سپرنٹنڈنٹ فوربس نے فلیچر سے علیحدہ باتیں کیں۔ فلیچر، مجھے تمہاری دلیری کے بارے میں تو خیر کبھی شک نہیں ہوا، مگر کچھ عرصہ کے لیے تمہارے حالات واقعی بڑے خراب ہو گئے تھے۔ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ انسپکٹر میک ڈونلڈ ہی ایڈورڈ بیرنگ ہے؟ یہ سن کر سارجنٹ مسکرایا۔ میں نے اس کی گردن میں ایک تعویذ بندھا دیکھ لیا تھا۔
اس تعویذ پر 2 حروف بنے ہوئے تھے، الف اور بے۔ مجھے یہ بات محض اتفاقیہ معلوم نہیں ہوئی، لہٰذا خزانے کو بچانے کی میرے پاس صرف ایک ہی ترکیب رہ گئی تھی کہ میں اس کو پہلے گولی مار دوں۔ مگر ہم لوگوں نے تو اس کی گردن میں کوئی تعویذ نہیں دیکھا، سپرنٹنڈنٹ نے کہا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، سارجنٹ نے کہا، اسی لیے تو میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ یا تو وہ زنجیر جس میں تعویذ بندھا تھا ٹوٹ گئی، یا خود ایڈورڈ بیرنگ نے اس کو راستے میں کہیں پھینک دیا۔ ولسن کے گروہ کی گرفتاری کی خبر بڑی تیزی سے سارے قلعے میں پھیل گئی۔ سارجنٹ کی صداقت کے بارے میں تو خیر کسی کو شک نہ تھا، مگر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سارجنٹ نے کس بہادری سے ڈاکوؤں کے گروہ کو تنہا گرفتار کروا دیا، تو ہر ایک اس کی بہادری کا لوہا مان گیا۔